اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہم ترین خصائص میں سے ایک بہت ہی زیادہ جو اہم خصوصیت ہے وہ ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح جو بابا نے عطا کی تھی۔ اس وقت جب جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کام کی تھکاوٹ کی وجہ سے، کام کی کثرت کی وجہ سے اپنے بابا کے پاس گئیں کہ آپ مجھے کوئی کنیز عطا فرمائے، تو اس وقت جناب امیر المومنین علیہ السلام بھی ساتھ تھے اور امیر المومنین علیہ السلام نے ہی بھیجا تھا۔ اس وقت نبی اکرم نے فرمایا کہ اے بیٹی میں تمہیں ایسی چیز عطا کروں کہ جو ایک غلام اور ایک کنیز اور پوری کائنات سے افضل ہو۔ تو اس وقت جناب رسول خدا نے تسبیح عطا کی تھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو۔ یہ روایت کچھ اس طرح ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ بعض عجمی بادشاہوں نے رسول اللہ کی خدمت میں کوئی کنیزیں بھیجی ہیں، تو امیر المومنین علیہ السلام نے جناب سیدہ سے کہا چونکہ آپ کام بہت زیادہ کرتی ہیں، اور خود مولا امیر المومنین بھی اس کا اظہار کیا ہے کہ جب قبیلہ سعد قبیلے سے بیان کر رہے تھے کہ جب سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا میرے گھر میں آئی ہیں، میرے ساتھ رہ رہی ہیں، بہت کام کیا انہوں نے، بہت کام کیا۔ کنویں سے جب ڈول نکالتے ہیں تو ان کے ہاتھ جو ہے نا وہ زخمی ہو گئے، چکی چلائی، اتنی چلائی کہ ہاتھوں سے خون تک نکل آتا تھا، اور گھر میں جھاڑو دیا، اس جھاڑو کے گرد و غبار کی وجہ سے چہرے کا جو ہے لباس کا رنگ وہ متغیر ہو گیا تھا۔ ہانڈی چولہے کے نیچے جب آگ جلاتی تھی اس سے جو دھواں اڑتا تھا اس سے لباس کا اصلی رنگ جو ہے نا وہ ختم ہو گیا تھا۔ اس قدر جناب سیدہ محنت کرتی تھی۔ اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ جناب سیدہ کو ایک اور خاتون کی، ایک اور عورت کی ضرورت ہے، تو پھر کہا کہ جناب سیدہ سے کہ جاؤ اور اپنے بابا کے پاس بعض عجمی بادشاہوں نے کچھ کنیزیں بھیجی ہیں اور جا کر ایک کنیز کا مطالبہ کرو۔ جناب سیدہ اپنے بابا کے پاس پہنچی اور جا کر کہا کہ بابا مجھے ایک کنیز چاہیے۔ تو اس وقت امیر المومنین علیہ السلام ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب کنیز کا مطالبہ کیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری بیٹی میں تمہیں ایک ایسی چیز عطا کروں کہ جو غلام سے بہتر ہو، جو پوری کائنات سے افضل ہو۔ تو اس وقت رسول خدا نے کہا کہ یہ عمل کرو، اور وہ تسبیح عطا فرمائی 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ تو اس وقت بی بی نے اپنا نقاب کیا ہوتا چہرہ اٹھایا اور اپنے بابا کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں اس اللہ سے بھی راضی ہوں جیسا اللہ نے تمہیں نبی بنایا، آپ کو نبی بنایا، اور آپ پر بھی راضی ہوں، میں اللہ کی رضا پر خوش ہوں۔ اور بی بی وہ وظیفہ وہ تسبیح لے کر واپس آ گئی، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا وہ تسبیح ہر نماز کے بعد اس کو پڑھتی، اور اتنا پڑھا کہ یہ تسبیح جناب سیدہ کے ساتھ منسوب ہو گئی۔ اسی لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو تسبیح جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اس لحاظ سے ان کو لازمی قرار دیتے ہیں کہ نماز کی بات پڑھو کہ جیسے نماز کا ہم حکم دیتے ہیں۔ فرمایا جو آدمی نماز کے بعد اس کو نہیں پڑھتا وہ شقی القلب ہے۔ فرمایا کہ اس کو کسی حالت میں بھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور روایت میں بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تسبیح جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا گویا کہ ایک دن میں ایک دفعہ پڑھنے سے 1000 نوافل نماز سے بہتر ہے۔ تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، اس نماز کو پڑھیں، اس کے بعد ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، اس کے بعد جناب سیدہ کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگیں۔ جناب سیدہ کا واسطہ، ان کا وسیلہ وہ وسیلہ ہے کہ جس سے 4 معصومین متوجہ ہوتے ہیں کہ کون ہے کہ جو ہماری جد امجد کا واسطہ دے رہا ہے، اور خدا اس دعا کو رد کرتا ہی نہیں ہے کہ جس میں جناب سیدہ کا وسیلہ اور ان کا واسطہ دے کر آپ دعا کریں۔